کیا ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ ایک اور عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے؟ اگر خطہ اس نئی آگ کی لپیٹ میں آتا ہے تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ صرف دو ممالک کا تنازع نہیں، یہ خطے کی سیاست، عالمی طاقتوں اور ایٹمی توازن کا سوال ہے۔ میں ہوں ایمل جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ کی سمت کا خصوصی سیگمنٹ انویسٹیگیٹو سٹوری۔ ایران اسرائیل جنگ کی مکمل سٹوری جاننے سے قبل ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام سٹوریز سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ تھے؟ جواب ہے نہیں۔ ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات تعاون پر مبنی تھے۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد ایران ان مسلم ممالک میں شامل تھا جنہوں نے عملی طور پر اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس وقت ایران میں محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی۔ یہ مغرب نواز اور امریکہ کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ ان کے دور میں دونوں ممالک کے درمیان خفیہ سفارتی رابطے، تجارتی تعاون، زرعی اور تکنیکی شعبوں میں اشتراک اور انٹیلیجنس تعاون موجود تھا۔ 1970 کی دہائی میں ایران اسرائیل کو تیل فراہم کرتا تھا۔ یہ اسرائیل کے لیے اہم توانائی ذریعہ تھا، کیونکہ عرب ممالک نے اسرائیل کو تیل فراہم کرنے پر پابندیاں عائد کر رکھی تھی۔ تیل کی فراہمی کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ایک مشترکہ پائپ لائن منصوبہ بھی تھا۔ اس سے ایرانی تیل بحیرہ روم تک پہنچتا تھا۔ پھر 1979 میں اس وقت سب کچھ بدل گیا جب آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا۔ اس کے بعد ایران نے اسرائیل کو غیر قانونی اور غاصب ریاست قرار دے دیا۔ اسرائیل سے سفارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کر دیے۔ فلسطینی کاز کی کھلی حمایت کی۔ اسرائیل مخالف پالیسی ریاست کی سب سے اہم پالیسی بن گئی۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سابق اتحادی دشمن بن گئے۔ ساتھ ہی ایران نے لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس کی کھل کر حمایت شروع کر دی۔ شام میں اپنا اثر رسوخ بڑھا دیا۔ اسرائیل نے اسے اپنے لیے سیکیورٹی خطرہ قرار دیا، جس کے بعد اسرائیل نے شام میں ایرانی اہداف پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ ایران نے جوہری پروگرام کا آغاز کیا تو امریکہ اور اسرائیل دونوں نے اسے خطرہ قرار دیا اور امریکہ نے ایران پر پابندیاں عائد کر دی۔ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسرائیل نے ایرانی جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے ایران پر سائبر حملے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ ان حملوں کا دائرہ کار بڑھتا گیا اور اسرائیل ایران کے جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنانے لگا۔ اس طرح ایران اور اسرائیل، جو کبھی اتحادی تھے، جنگ کے لیے آمنے سامنے ہو گئے۔ جون 2025 میں ایران اسرائیل جنگ اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل نے تہران اور مشرقی ایران میں ایرانی فوجی اہداف پر فضائی حملے شروع کیے، جن میں بیلسٹک میزائل سسٹم، کمانڈ سینٹرز اور لاجسٹک مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کارروائیوں کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیت اور میزائل ہتھیاروں کو کمزور کرنا تھا۔ ان حملوں میں اسرائیل نے ایران کے اہم جوہری سائنسدانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران نے جوابی حملوں میں سینکڑوں میزائل اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کے مختلف شہروں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس 12 روزہ تصادم میں دونوں ممالک کو مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ سے دونوں طرف بڑے انفراسٹرکچر اور دفاعی نظاموں کو نقصان پہنچا۔ تاہم 12 روز جنگ جاری رہنے کے بعد امریکہ اور قطر کی ثالثی میں دونوں ممالک جنگ بندی کے لیے رضامند ہو گئے۔ مگر فروری 2026 کے آخر میں ایران اور اسرائیل کی کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی، جس میں اسرائیل نے تہران کے اہم سیکیورٹی مراکز کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں اسرائیل نے متعدد ایرانی عسکری اور سیاسی شخصیات کو ہدف بنایا، جس میں سب سے اہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے آفس پر حملہ تھا، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایران نے بھرپور جوابی کارروائیوں میں نہ صرف اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل حملے کیے، بلکہ سعودی عرب، کویت، قطر اور UAE میں موجود امریکی اڈوں کو میزائل سے نشانہ بنایا، جس سے خطے بھر میں خطرہ بڑھ گیا۔ دوسری طرف ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، جس سے دنیا بھر میں ہونے والی تجارت اور خطے میں تیل کی سپلائی سے متعلق غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایران اسرائیل تصادم تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے؟ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہوتا ہے اور دوسری طرف روس یا چین ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اگر یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کا مطلب صرف جنگ نہیں رہے گا، بلکہ اس سے ایٹمی جنگ کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ پاکستان براہ راست اس جنگ میں فریق نہیں ہے، مگر جنگ کے اثرات سے محفوظ بھی نہیں ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ اگر یہ جنگ بارڈر تک پہنچتی ہے تو یقینی طور پر اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ پاکستان اور اسرائیل کی دشمنی پہلے سے واضح ہے۔ دوسری طرف خلیجی ممالک کی اس جنگ میں شمولیت لاکھوں پاکستانیوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ علاوہ ازیں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستانی معیشت پر گہرا دباؤ پڑے گا۔
پاکستان روزانہ لاکھوں بیرل تیل درآمد کرتا ہے۔ تیل کی قیمت میں $1 اضافے سے اربوں روپے اضافی درآمدی بوجھ پڑے گا۔ اس صورت میں مہنگائی بڑھ جائے گی، زر مبادلہ کے ذخائر متاثر ہوں گے اور سب سے بڑھ کے سیکیورٹی خدشات بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کی سرحد تقریباً 900 کلومیٹر ہے۔ اگر ایران پر بڑے پیمانے کی جنگ مسلط ہوتی ہے تو مہاجرین کا دباؤ، سرحدی عدم استحکام، اسمگلنگ اور غیر ریاستی عناصر کی نقل و حرکت جیسے مسائل بھی درپیش ہوں گے۔ ایک تاثر جو اس جنگ کے بعد بہت عام ہو چکا ہے کہ اسرائیل کا ایران کے بعد اگلا ہدف پاکستان ہوگا، مگر دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اور کم امکان والا منظرنامہ ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ مضبوط فضائیہ، دنیا کی بہترین فوج اور طاقتور میزائل پروگرام پاکستان کی دفاعی طاقت کی علامت ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے پہلے ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کے اسرائیلی حملے کی صورت میں پاکستان کا جواب غیر روایتی ہوگا، جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ماہرین کے مطابق اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جوابی حملہ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست تصادم کا امکان کم ہے۔ آئیے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ایک مختصر دفاعی موازنے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ دونوں ممالک میں زیادہ طاقتور کون ہے۔ اسرائیل کی بات کی جائے تو ان کے پاس فوج کی تعداد 1,70,000، جبکہ جنگی طیاروں کی تعداد 300 کے قریب ہے، جن میں F-35، F-16 اور F-15 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کریں تو اسرائیل آئرن ڈوم کو اپنی دفاعی طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ بین الاقوامی اندازوں کے مطابق اسرائیل کے پاس 80 سے 100 کے درمیان ایٹمی وار ہیڈز بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس ایکٹیو فوج کی تعداد 6,50,000 ہے، جبکہ جنگی طیاروں کی تعداد 400 سے زائد ہے، جن میں F-16، J-10C، JF-17 اور میراج سیریز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بیلسٹک میزائل کی شاہین اور غوری سیریز کو پاکستان کی دفاعی طاقت میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ عالمی اندازوں کے مطابق پاکستان کے پاس 160 سے 180 کے قریب ایٹمی وار ہیڈز بھی موجود ہیں۔ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی اور جدید فضائیہ کا ایڈوانٹیج ضرور ہے، مگر دوسری طرف پاکستان کے پاس طاقتور میزائل سسٹم، دنیا کی بہترین ایئر فورس، پاک فوج کا روایتی اور غیر روایتی جنگ کا وسیع تجربہ پاکستان کو اس میدان میں منفرد بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں پاکستان کو واضح برتری حاصل ہے۔ ایران اسرائیل تصادم محض فوجی جھڑپ نہیں، یہ طاقت، جغرافیہ اور عالمی سیاست کا کھیل ہے۔ پاکستان کے لیے اصل چیلنج جنگ میں کودنا نہیں، بلکہ پاکستان کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوزیشن اور سفارتی تعلقات کے ذریعے خطے میں استحکام برقرار رکھنا ہے۔ یہ تھی سوچ کی سمت، جہاں ہم جنگ کو صرف جنگ نہیں بلکہ جنگ سے آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ ایسی مزید سٹوریز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آج کی اس سٹوری سے مجھے دیں اجازت۔ اگلی سٹوری تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔